توحید کے بعد نمبر کس کا تھا؟ نبوت کا تھا، رسالت کا تھا۔ نبوت اور رسالت کا ذکر آنا چاہیے تھا، لیکن جا بجا اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرما رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے دنیا میں بھی ترقی پاؤ گے، آخرت میں بھی ترقی پاؤ گے، اور والدین کے ساتھ اگر تمہارا سلوک اچھا نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگے۔ ہاں، بعض اوقات بندہ دنیا میں ترقی کر بھی جائے تو ایک موقع ایسا آتا ہے کہ والدین کی بد دعائیں اثر کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری ترقیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، آپ ان کے علمی مقام سے بھی واقف ہوں گے کہ ساری دنیا اکثریت و فقہ حنفی ان کی لائی ہوئی فقہ پر عمل کر رہی ہے۔ فقہ میں اتنا بڑا مقام کہ 40 بڑے بڑے فقہا آپ کی مجلس میں بیٹھ کے آپ سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اتنا مقام ہونے کے باوجود کہ فقہ کو مدون کیا، انہوں نے تحریری طور پہ لکھا فقہ کو، اور صرف اکیلے بیٹھ کے نہیں لکھا، 40 فقہا کی مجلس، 40 بڑے بڑے فقہا کو تیار کیا اور ان کے سامنے لکھا اور ڈسکس ہوتے تھے مسائل، ایک مسئلے میں سامنے والے کا اختلاف، پھر ان کا اختلاف، پھر اس پہ دلائل، پھر ان کے دلائل، یہ ایک پورا طریقہ تھا ان کا فقہ مدون کرنے کا۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود بھی جو ان کی والدہ تھی تو وہ جب انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا، مسئلہ پوچھنا ہوتا، تو وہ کہتی کہ مجھے فلاں فقیہ کے پاس، ایک عورت تھی سن رسیدہ بڑی عمر کی، اس کے پاس لے جاؤ، میں نے اس سے مسئلہ پوچھنا۔ تو امام اعظم علیہ الرحمہ اپنی والدہ کو اونٹ پر بٹھاتے اور ان کو لے کر چل دیتے۔ راستے میں جب لوگ دیکھتے کہ والدہ کو اونٹ میں بٹھایا ہوا اور لے جا رہے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، خود فقیہ ہیں اور کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو دونوں اطراف لوگ ادب و احترام کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے راستے کے۔ امام اعظم علیہ الرحمہ اس عورت کے پاس لے کے اپنی والدہ کو جاتے، تو اب والدہ جو تھی وہ کانوں سے تھوڑی سی کمزور تھی، اب انہیں ہلکی آواز نہیں آتی تھی، تو وہ جس عورت کے پاس جاتے تھے تو وہ عورت بھی حضرت امام صاحب کے مقام سے واقف تھی اور امام صاحب کی شاگردہ تھی، مسائل انہی سے پوچھا کرتی تھی۔ تو جب کوئی مسئلہ پوچھتی ان کی والدہ تو پتہ ہوتا تو بتا دیتی، نہ پتہ ہوتا تو دھیمی آواز میں امام صاحب سے پوچھ کے ان کی والدہ کو بتا دیتی۔ اب وجہ کیا تھی کہ حضرت امام صاحب کی والدہ اس عورت سے مسئلہ پوچھنے میں کیا تھی؟ مطمئن تھی، تو ان کے اطمینان کو کبھی خراب نہیں کیا اور ساری زندگی یہ نہیں بتایا کہ میں بھی بہت بڑا فقیہ بن چکا ہوں، مجھ سے مسئلہ پوچھ لیا کرو، کیوں اتنی تکلیف دیتی ہو اور خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتی ہو کہ وہاں جا کے اوروں سے مسئلہ پوچھ کے آتی ہو اور اس عورت سے مسئلہ پوچھتی ہو جو مجھ سے مسئلہ پوچھ کے آپ کو مسئلہ بتا رہی۔ آج ہوتا ہے نا تھوڑا سا علم آ گیا، کہتے ہیں کہ علم اگر تکبر والے شخص کے اندر آ جائے تو اس کو مزید کیا کر دیتا ہے؟ متکبر بنا دیتا ہے۔ شیطان کے اندر علم آیا تو اس کو کیا بنا دیا؟ متکبر بنا دیا۔ لیکن اگر یہی علم کسی متواضع شخص کے اندر آ جائے تو اس کو اور عاجز بنا دیتی ہے، وہ اس طرح چلتا ہے کہ جس طرح اس کے اوپر سامان رکھا ہوا۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ ایک صحابی آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس کا آواز تھوڑا سا کم کر دیں جی، کوئی زیادہ یہیں سے کم کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں کس کے ساتھ بھلائی کروں، میں بھلائی اور نیکی کس کے ساتھ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ دوبارہ اس نے پوچھا کہ میں کس کے ساتھ نیکی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کس کے ساتھ دنیا میں نیکی کروں؟ فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ پوچھا تو کہا کہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کروں۔ اب 3 مرتبہ والدہ کا ذکر اس لیے کیا کہ اس بچے نے جو تکلیف والدہ کو دی ہے وہ 3 مرحلوں میں دی ہے۔ پیٹ میں اٹھا کے بھی والدہ چلی ہے، اور اس کی جو پیدائش ہوئی ہے اس وقت کی تکلیف، اور اس کے بعد اس کی پرورش کی تکلیف، یہ 3 تکلیفیں اس بچے نے والدہ کو دی ہیں۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ کہ تیرا حق کس پر ہے؟ والدہ پر ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور چوتھی مرتبہ کس کا کہا؟ والد کا کہا۔
لیکن یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، اگر کاروبار میں دعا کروانی ہو نا، کاروبار میں برکت کے لیے، تو دعا والد سے کروانی چاہیے۔ دعا کس سے کروانی چاہیے؟ حضور میں والد کا حکم، حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کے لیے حکم دیا ہے کہ والد سے دعا کروایا کرو، آپ کے کاروبار کے اندر کیا ہوگی؟ برکت ہوگی۔ اور یہ جو ہم لکھ دیتے ہیں نا بعض اوقات اپنی گاڑیوں کے پیچھے، اس دن میں ایک مولوی صاحب کا کلپ سن رہا تھا، وہ بڑے عجیب انداز میں کہتے ہیں کہ جو ہم لکھ دیتے ہیں نا کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، ٹھیک ہے ماں کا بھی بہت بڑا مقام ہے، لیکن والد کا بھی تو ہے۔ یہ جملہ لکھ کے تم والد کے سینے پہ، جو اس کے دل پہ چھریاں نہیں چلا رہے ہوتے کہ وہ ساری زندگی دھوپ کے اندر، بارش کے اندر، گھر سے باہر اپنا علاقہ چھوڑ دیتا ہے، بیوی بچوں سب کچھ راحت کو قربان کر دیتا ہے، تمہارے لیے کماتا ہے، لاتا ہے، تمہیں بھی کھلاتا ہے، تمہاری ماں کو بھی کھلاتا ہے، اور آج جب تمہیں سب کچھ مل گیا تو اب تم نے کس کا نام لکھ دیا؟ ماں کا۔ دونوں کا لکھ دیا کریں، چلو بہت اچھی بات ہے اگر لکھ دیا تو یہ والدین کا ذکر کس کے بعد کیا اللہ نے؟ اپنی توحید کے بعد کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ ابن عمر، میری والدہ بوڑھی ہو گئی ہے، میں نے اپنی پیٹھ کو ان کے لیے سواری بنا دی ہے، میں نے اپنی پیٹھ کو ان کے لیے کیا بنا دیا ہے؟ وہ مجھے کہتی ہیں مجھے فلاں جگہ لے کے جاؤ، تو میں کسی گاڑی کا انتظام نہیں کرتا، اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں، میں نے اپنا مال ان کے لیے وقف کر دیا، میں نے اپنی جان ان کے لیے وقف کر دی، میں نے جسم ساری خدمت ان کے لیے وقف کر دی ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ فرمایا کس لیے؟ کیوں؟ میں تو اس سے دعائیں بھی لے رہا ہوں، سب کچھ ہو رہا ہے، خدمت بھی کر رہا ہوں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تو والدہ کو اٹھا کے جا رہا ہے، اس سے پہلے والدہ تجھے بھی اٹھا کے جاتی رہی ہے دائیں بائیں، اور جب تو چھوٹا ہوتا تھا، ماں کی پیٹ میں ہوتا تھا، پھر باہر آیا چھوٹا تھا، تو والدہ کیا دعا کرتی تھی؟ یہ میرا بچہ ہے، یہ بڑا ہو جائے، نیک بنے، عالم بنے، بڑی عزت والا بنے، مقام والا بنے، مرتبے والا بنے، یہ دعائیں کرتی تھی۔ اور تو جب اپنی والدہ کو اٹھا کے جاتا ہے تو کیا دعائیں کرتا ہے کہ کب اس سے جان چھوٹے، کب یہ دنیا سے چلی جائے اور میری پیٹھ کیا ہو جائے؟ خالی ہو جائے۔ تو کسی نے کہا نا والدہ کا جب انتقال ہوا تو اس نے کہا سامنے والے نے کہ آج کے بعد دعاؤں والا سلسلہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو گیا ہے۔ یہ غالباً حضرت ضیاء القاسمی رحمہ اللہ نے بھی ایک موقع پر کہا تھا کہ حازم طارق رحمہ اللہ کی عیادت کے لیے جب گئے اور وہیں خبر ملی کہ والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس وقت کہا تھا کہ اعظم اب خیال سے چلنا ہے، اب پیچھے دعاؤں والا سلسلہ کیا ہو گیا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ تو جن کے والدین زندہ ہیں کوشش کریں ان کی خدمت کریں اور ان سے کیا کریں؟ دعائیں لیں، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں، کوئی کیمپ ان کے لیے جو ہے فلاحی لگا دیں، کوئی مسجد وغیرہ مدرسے کا کوئی کام ہو رہا ہے اس میں صدقہ ڈال کے ان کے لیے کیا کر دیں؟ صدقہ جاریہ کر دیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دن میں آپ نے 5 مرتبہ نمازیں پڑھ لی، 5 مرتبہ اللہ کے حضور آ کے سجدہ کر لیا اور 5 نمازیں آپ نے پڑھ لی، تو سمجھو کہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا۔ اور ان 5 نمازوں کے بعد اگر آپ نے اپنے والدین کے لیے بھی دعا کر دی تو سمجھو والدین کا شکر بھی ادا کر دیا۔ 5 نمازیں تو ہم نے ویسی بھی پڑھنی ہے، دعا ہم نے ویسی بھی مانگنی ہے، تو اس دعا کے اندر اپنے والدین کو بھی کیا کر لیں؟ شامل کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی ہے، 3 مرتبہ کہا ہلاکت ہو، ہلاکت ہو، ہلاکت ہو۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کس کے لیے ہلاکت ہو؟ فرمایا اس شخص کے لیے کہ جس کے بوڑھے والدین ہوں اور وہ اپنی سفارش نہ کروا سکے، اپنی بخشش نہ کروا سکے ان کی خدمت کر کے۔ اور رمضان کے موقع پہ آپ حدیث سنتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بددعا پر امین کہی ممبر پہ چڑھتے ہوئے، ان میں سے ایک بددعا وہ تھی کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف جب مکہ فتح ہو گیا، طائف پہ آپ نے قبضہ کر لیا، طائف بھی فتح ہو گیا، جعرانہ سے آپ نے احرام باندھا عمرے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک بوڑھی عورت آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر بچھا دی،
فرمایا کس غرض سے آنا ہوا؟ کہا کہ میرے قبیلے کے چند لوگ صحابہ نے گرفتار کر لیے، ان کو آزاد کر دو۔ آپ نے کہا آزاد کر دو، ہمارے علاقے میں فلاں معاملہ ہے، فرمایا وہ حل کر دو۔ کہا کہ ہمارا سامان صحابہ لے کے آئے ہیں، ان کا سامان واپس کر دو۔ صحابہ حیران ہوئے، یہ کون سی عورت ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم دیے جا رہی ہے، جو آرڈر دیے جا رہی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہتے جا رہے ہیں کر دو واپس کر دو، مال واپس کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چلی گئی تو صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ فرمایا کہ یہ میری وہ ماں تھی جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، حلیمہ سعدیہ تھی۔ تو اپنی والدہ کے لیے کیا کر دیا؟ رحمت والی چادر بچھا دی، اور ان کے کہنے پہ ان سب کافروں کو جو ان کی قوم سے تھے کیا کر دیا؟ سب کو آزاد کر دیا، ان کا مال واپس کر دیا۔ تو والدین کی خدمت کرنی ہے، والدین کی کیا کرنی ہے؟ ہاں وقتی ترقی اگر آپ کو والدین کی نافرمانی کی بعد مل بھی جائے تو وہ ترقی بھی ایک دن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ بد دعا جو والدین کی ہوتی ہے یہ دنیا میں اپنا اثر دکھا کے جاتی ہے۔ حضرت مولانا خیر محمد مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ جو مکہ میں درس دیتے ہیں، وہ کہنے لگے ایک بوڑھا والد میرے پاس روتے ہوئے آیا۔ تو میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ مجھے میرے بیٹے نے لاٹھیوں کے ساتھ مارا ہے، بیٹے نے لاٹھیوں کے ساتھ مارا ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس وقت جوان تھا، میں نے اس کے بیٹے کو بلایا اور والد کے سامنے پکڑ کے اس کو لگائی۔ جب میں مارنے لگا تھوڑا سا مارا تو والد نے کہا بس کر۔ اب والد نے کیا کہا؟ بس کر دیں۔ کہا کہ کیوں؟ پہلے تو ہی شکایت کر رہا تھا۔ اس والد نے کہا اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری ہے کہ میں نے اپنے والد کو ایک تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ اللہ نے یہ لیا کہ میرے بیٹے نے مجھے لاٹھیوں کے ساتھ مجھے مارا۔ میں نے ایک تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ اللہ نے کس طرح نہیں لیا کہ لاٹھیوں کے ساتھ مجھے مار پڑی، اور میرے بیٹے کو میرے سامنے آپ نے سزا دے دی۔ تو یہ والدین کی جو بد دعا ہوتی ہے یہ دنیا میں اپنا اثر کیا کرتی ہے؟ دکھا کے جاتی ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا ہم نے وعدہ تم سے یہ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کی مالی معاملات میں ان کی اعانت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، وَالْمَسَاكِينَ، اور جو مسکین ہو جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو ان کا بھی خیال کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے لیے اچھی بات کہنی ہے، لوگوں کے لیے کیا کہنی ہے؟ اچھی بات کہنی ہے، بلائی والی بات کہنی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھی بات سے مراد الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ نیکی کی بات ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اگلا وعدہ جو ہم نے لیا تھا وہ یہ ہے کہ تم نماز قائم کرو گے، بدنی عبادت، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو گے، مالی عبادت، لیکن تم نے کیا کیا؟ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر تھوڑے سے لوگ تم میں سے وہ نہیں پھرے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال کہ تم اعراض کرنے والے تھے، منہ پھیر کے جانے والے۔ اگلی آیت کا ترجمہ کر دیں جی کوئی ساتھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، ساتھی کر دیں، ہاں جی کر دیں۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ تمہارا کہ نہ کرو گے خون آپس میں، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کا لیا اور تم مانتے ہو کہ تم وہ لوگ ہو کہ ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقہ کو اس کی حکم سے، رائی کرتے ہو اور ان پر گناہ اور ظلم سے۔ جی بس وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے وعدہ لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم، اور اپنوں کو نہیں نکالو گے ان کے گھروں سے، ثم اقررتم، پھر تم نے اس بات پر اقرار بھی کر لیا، وانتم تشہدون، اس حال کہ تم اس پر گواہ بھی تھے، گواہی دینے کے لیے بھی تیار تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود کے دو قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، اور اسی طرح انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو ہوا یہ
کہ بنو قریظہ یہ اوس والوں کے ساتھ مل گئے. اب ان کی بھی آپس میں نہیں لگتی تھی اور اوس اور خزرج والوں کی بھی آپس میں نہیں لگتی تھی. تو جو بنو قریظہ تھے وہ اوس والوں کے ساتھ مل گئے اور جو دوسرے تھے بنو نذیر تو وہ خزرج والوں کے ساتھ مل گئے. اب ہوتا یہ کہ اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی، جو انصار تھے بعد میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. تو جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو اب خواہ مخواہ سے اس میں ان کو بھی جانا پڑتا. اب یہود جو دو قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کی تو آپس میں لڑائی نہیں ہو رہی، لیکن اب ان کے ساتھ معاہدہ ہے. تو اب ان کی اور ان کی لڑائی ہو رہی ہے تو خواہ مخواہ میرا اگر ان کے ساتھ تعلق ہے تو میں نے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جانا ہے اور لڑائی لڑنی ہے. اب ہم لڑائی تو لڑ رہے ہیں لیکن سامنے کون ہے؟ وہ بھی ہمارے کے یہود میں سے ہیں. اب جب آپس میں لڑائی ہوتی تو کیا کرتے؟ ایک دوسرے کو مارتے. یہود کے ہاتھوں سے یہود کیا ہو رہے ہیں؟ قتل ہو رہے ہیں. بنی اسرائیل کے ہاتھوں سے بنی اسرائیل والے قتل ہو رہے ہیں اور خود ہی ان بنی اسرائیل کو کیا کر رہے ہیں؟ وہاں سے نکال رہے ہیں. بہت سمجھایا کہ یہ اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے کو نہیں نکالو گے، لیکن تم نے اس وعدے کو کیا کر دیا؟ توڑ دیا. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے قتل کیا اپنے آپ کو. وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم نے نکال دیا ایک گروہ کو ان کے گھروں سے. تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اس حال کہ تم چڑھائی کر رہے تھے گناہ کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر آتے تمہارے پاس ان میں سے کوئی قیدی تو فادوہم، تو تم ان کا فدیہ دے دیتے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم پر ان کا نکالنا بھی حرام تھا. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض کتاب پر یعنی تورات پر ایمان لاتے ہو اور بعض کتاب کا انکار کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں ہے بدلہ اس کام کرنے والے کا مگر رسوائی دنیا کی زندگی کے اندر. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے اس کام سے جو تم کرتے ہو. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ، یہی ہیں وہ لوگ، اشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لیا، پسند کر لیا، اختیار کر لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کو کم نہ کیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور ان کی قیامت کے دن مدد بھی نہ کی جائے گی. جب اللہ کے وعدے کو توڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے بنو نذیر کو انتہائی ذلت اور خوارگی کے ساتھ مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا. صحابہ کرام نے ان کو وہاں سے نکالا، مارا بگایا. یہ خیبر میں جا کے آباد ہوئے، وہاں سے مارا بگایا. حضرت عمر نے وہاں سے بھی نکال دیا. اور جو دوسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا یہ حشر کیا کہ ان کے بچے، ان کے جو بڑے تھے، مرد تھے، ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کروایا. ان کے بچے اور عورتیں ان کو جو ہے اپنا غلام اور لونڈی بنا کے رکھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اپنے احکامات کو پورا کر